نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے پچھلے سبق کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 108 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن یعنی قرآن کے نزول کے دوران میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، پچھلے سوالات اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، حلم والا ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی، پھر ان باتوں کے وہ منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو مشروع نہیں کیا، اور نہ ہی صاحبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ ہی حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت رکھتے ہوں؟ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بلائے گا، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا کہ جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، اور وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ وہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں۔ اگر تم کہیں سفر پر ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد میں نماز کے بعد روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہیں کریں گے، اور ہم اس حالت میں سخت سخت گناہگار ہوں گے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا کوئی دو اور شخص جو سب میں سے قریب تر ہوں، جہاں وہ دونوں کھڑے تھے وہاں پر کھڑے ہو کر گواہی دیں۔
یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں سے، یعنی پچھلے پہلے دونوں سے پختہ ہے، زیادہ راست ہے، اور ہم ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم نے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے، اگر ہم نے تجاوز کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں گے یا اس بات سے ڈر جائیں گے کہ ان کی قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دے کرتا ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق جو کہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک اہم تھا، اور اس میں خاص کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو سب کو ادا کرنے کی طرف اشارہ کیا ہم نے پچھلی کچھ آیات میں۔ تو بڑھتے ہیں ہمارا آج کا اگلا سبق، آیت نمبر 109 سے انورڈ ہمارا آج کا سبق ہے، اور ہمارا آج کا سبق اگلی آنے والی آیات جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کی تمہیدی آیات ہیں، یا آخری آیات ہیں، تکمیلی آیات، سوری، جبکہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ در حقیقت اس سورہ مبارکہ میں کافی زیادہ ذکر جو ہے وہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا، اور بطور خاص عیسائیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئیں، عیسائیوں کے اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی، اور لیکن ان میں سے وہ لوگ جو جنہوں نے اپنے دین کو پھیر دیا، ان کے بارے میں سخت جو آئندہ آنے والا مستقبل ہے ان کا، اس کا بھی تذکرہ ہوا، اس کا بھی اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو عیسائیوں کے بارے میں کافی سارا تذکرہ ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملتا ہے۔ اگلی آنے والے آیات جہاں اس میں بھی در حقیقت عیسائیوں کو، یعنی ان کے آنکھیں کھولنے کے مترادف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں کو باور کرایا گیا، اور نہ صرف عیسائیوں کو بلکہ یقیناً ہمارے سامنے یہ آیات آئی ہیں تو ہمارے سامنے بھی یہ یعنی کہ آشکار ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں آخرت میں سب کا ایک انجام ہے، اور سب کو آخرت میں جواب دہ ہونا ہے، یہاں تک کہ رسولوں کو بھی سوال جواب جو ہے وہ کیا جائیں گے، یا رسولوں سے بھی کچھ سوالات جو ہیں وہ آخرت میں کیے جائیں گے۔ اور یہاں پر عیسائی جو ہیں ان کو بطور خاص مطلب کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس پر تم ایمان رکھتے ہو، ان سے جب سوال کیا جائے گا کہ کیا تو نے، کیونکہ عیسائی آج کل کا جو دور ہے، آج کل کے جو عیسائی ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں، یا تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور اللہ جو ہے یہ تینوں خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے عقیدے جو ہیں ان کو باطل قرار دینے کے لیے ایک اور دفعہ کہ آخرت میں قیامت کے دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا تو نے اپنے لوگوں سے، اپنی امت سے، قوم سے کہا تھا کہ تم عبادت کرو میری اور میری ماں کی، تو حضرت عیسیٰ وہاں پر صاف جواب دے دیں گے کہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے، جب تک میں ان میں موجود تھا میں نے تو ان کو یہی حکم دیا، یا میں نے تو ان کو یہی تعلیم دی کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، لیکن میرے بعد انہوں نے کیا معاملات کیے وہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا ریفرنس دے کر عیسائیوں کو بطور خاص یاد دہانی کرائی، یا ان کو ایک دفعہ پھر وارننگ دی، یا ان کو ایک دفعہ پھر یعنی راستہ دکھایا کہ دیکھو تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور آخرت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم خدا بنا بیٹھے ہو، کل کو ان کی گواہی بھی تمہارے اگینسٹ ہوگی یا تمہارے خلاف ہوگی، کیونکہ تم نے اس تعلیم کے خلاف کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تم سب کو دی۔ تو مختصر طور پر دیکھیں تو آخرت کا ایک منظرنامہ جو ہے وہ ہمیں اگلی آیات میں ملے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں گے آیت نمبر 109 میں کہ سارے رسول جو ہیں سب کو اللہ تعالیٰ وہاں پر پوچھے گا کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا۔ اس کے بعد پھر بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کلام کرے گا اور ان کو یاد کرائے گا کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر کیا کیا احسانات کیے، کیسی کیسی نعمتیں دی، اور کیسے کیسے معجزات تمہیں عطا کیے، اور پھر تمہیں ہواری بھی تمہارے ساتھ کیے۔
تو یہ ساری نعمتیں یاد کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے وہ سوال کرے گا ان کی امت کے بارے میں، جس کا جواب جو ہے وہ نہ صرف جواب دیں گے بلکہ ایک بڑی حکیمانہ انداز میں وہ دعا بھی کریں گے یا سفارش کریں گے کہہ لو، کہ اب تو قدرت رکھتا ہے، وہ تیرے بندے ہیں، تو اگر چاہے تو ان کو گناہ ان کو عذاب دے، لیکن اگر تو چاہے تو ان کو معاف کر دے، کیونکہ تو پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ آخر میں جا کر کہیں گے سورہ مبارکہ کے آخر میں کہ آج تو دن جو ہے وہ سچوں کے لیے ہے، کہ جو سچے ہیں ان کو ان کے اجر کا، ان کو ان کی محنت کا صلہ جو ہے بھرپور ملے گا، اور جنت کی صورت میں ملے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آج کا سمری ہے آج کے سبق کی۔ آیات جو ہے وہ ہماری جانی پہچانی ہے، موضوعات جو ہیں وہ اکثر ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں ہم قرآن کی مختلف آیات کی شکل میں، تو لہٰذا ہم آسانی سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کور اپ کریں گے۔ ایک آدھ جگہ پر ہمیں کچھ ہلکا سا اضافی نوٹ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم آسانی سے انشاءاللہ آج کا دن کوشش کریں گے آج کے سبق میں کہ یہ سورہ مبارکہ کے باقی جو 12 آیتیں ہیں یا 2 رکوع ہیں وہ آج کے سبق میں ہم مکمل کریں انشاءاللہ۔ جو بڑھتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو، فَيَقُولُ، تو پھر وہ ان سے کہے گا، ان سارے رسولوں سے کہے گا، ماذا اجبتم، کیا تمہیں جواب دیا تمہاری قوم نے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب رسولوں کو جمع کرے گا، اور سب رسولوں سے مطلب ایک ایک سوال یا ایک ہی دفعہ میں ایک ہی مجلس میں ان سب سے پوچھے گا کہ تم سے کیا کیا جواب دیا تم نے، پیغام جو پہنچایا میرا، یعنی اللہ کا پیغام جو تم نے قوم کو پہنچایا اپنی اپنی امتوں کو، اپنے اپنے لوگوں کو پہنچایا، تو تمہاری قوم نے اس کو کس طرح سے رسپونڈ کیا۔ اب جب تک رسول دنیا میں رہے، اس پیریڈ کے دوران تو ان کی قوموں نے، ان کے لوگوں نے جس طرح سے رسپونڈ کیا، جس نے مخالفت بھی کی وہ بھی ان کے سامنے ہے ظاہری اعتبار سے، جس نے ظاہری اعتبار سے ایمان لے کر آئے، ساتھ دیا ان رسولوں کا، وہ بھی ان کو پتہ ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کس حکمت کے تحت وہ پوچھ رہے ہیں، اس کا غالباً ادراک نہیں یا اس کی صحیح سمجھ نہیں، تو انبیاء کے ساتھ قوموں سے اچھا یا برا جو بھی معاملہ ان کے علم میں تو یقیناً ہوگا، ان کی زندگی کے دوران جو ظاہر معاملات کرتے رہے، لیکن وہ اپنے علم کی نفی کریں گے، قالوا لا علم لنا، وہ سب کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، یعنی جو انہوں نے کیا جواب دیا وہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دل کے اندر یا دل کی گہرائیوں میں یا چھپا ہوا جو غیب میں جو اللہ کو صرف علم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر تو تمہارے سامنے لوگ تھے، یہ بتاؤ کہ حقیقت میں ان لوگوں میں تمہیں کیا جواب دیا، حقیقت میں ان لوگوں نے تمہیں کیسے رسپونڈ کیا، حقیقت میں وہ لوگ ایمان لے کر آئے اپنے دل سے کہ نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ مزہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ ان کا کیا جواب تھا، ان کا کیا رسپانس تھا، یا ان کے دلوں کے اندر چھپی کیفیت کیا تھی، وہ تو ہی جانتا ہے، انکا انت العلام الغیوب، کیونکہ تو خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو، غیب کے بارے میں تو ہی جانتا ہے۔ غیب میں انہوں نے کیا کہا اس قوم نے، وہ تو ہم نہیں جانتے، ظاہری طور پر تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ جو ظاہر کو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ اس قال اللہ، اور پھر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کلام جو قیامت کے دن، اس قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیکہ، تو یاد کر میری نعمت کو تجھ پر، میں نے تجھ پر بہت ساری نعمتیں کی، بہت ساری انعامات کیے، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اب اس سورہ مبارکہ، اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں، 2 آیات میں گویا کہ پوری سمری ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات کیے، ان کی مدد کی، ان کے معجزات جو ہیں وہ سارے کے سارے، ان کی سمری جو ہے وہ ان 2 آیات میں موجود ہے، جو مختلف جگہوں پر ہمارے سامنے آتی رہتی ہے قرآن مجید میں۔ اذکر نعمتی علیکہ، تو یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پر کی گئی،
وہ علی والدتک، اور تیری والدہ پر حضرت مریم علیہ السلام پر بھی جو نعمت کی اس کو یاد کرو۔ یقیناً حضرت مریم علیہ السلام پر بھی بہت ساری نعمتیں تھیں، ان کو ایک معجزہ عطا کیا، ان کو ایک مطلب عورتوں میں ایک خاص مقام جو ہے وہ ملا دنیا کی زندگی میں، قیامت تک جو رہے گا اسی طرح سے۔ اور پھر ان کی مدد جو ہے وہ بھی کی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز میں۔ ان کی پرورش جو ہے وہ بیت المقدس میں ہوئی، اور بہت سارے معجزات اور بہت سارے واقعات جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ اذ ایدتک بروح القدسی، جب میں نے مدد کی تمہاری روح القدس کے ذریعے سے، یعنی جبریل امین کو بھیج کر مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر مدد کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تکلم الناس فی المہدی، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں، وکہلن، اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ تو گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں جو کلام کرنے کا واقعہ، اس کی طرف اشارہ، اور نہ صرف بچپن میں بلکہ تو جب بڑا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک علم عطا کیا جس سے تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور تمہیں حکمت اور دانائی جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، مختلف جگہوں پر آتا ہے جو قرآن مجید میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میں نے سکھائی تمہیں کتاب اور حکمت، والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل، اور میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سکھائی، یعنی حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے، حکمت کے ساتھ بات کرنی، ایک دور اندیشی بصیرت جو ہے وہ تمہیں عطا کی، اور پھر تمہیں تورات اور انجیل کا علم بھی دیا۔ تورات جو ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اس سے پہلے موجود تھی وہاں پر کتاب، اس کے بارے میں بھی سارا بتایا، یعنی تورات کا مطلب پچھلے نبیوں اور پچھلے جو کتابیں ہیں وہ ان کے بارے میں بھی تمہیں بتایا، ان کے بارے میں بھی تعلیم دی، اور انجیل جو ہے وہ بھی نازل کی اور اس کا علم بھی دیا، اور اس میں بھی پھر تمہیں ماسٹر کیا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور پھر اب اس کے بعد ان کے معجزات جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی صورت، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، جب میرے کہنے پر یا میرے حکم سے تم مٹی سے پرندے کی شکل میں کوئی ایک پتلا سا بناتے تھے، فَتَنْفُخُ فیہا، اور پھر تم پھونک مارتے تھے اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ میرے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا، سچ مچ کا پرندہ، زندہ پرندہ جو ہے وہ بن جاتا تھا، میرے حکم سے وہ زندہ پرندہ جو ہے وہ بن جاتا تھا۔ یہ پرندوں کے بارے میں معجزات جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا۔ وَتُبْرِئُ، اور تو درست کر دیتا تھا، الْأَكْمَحَ، مادر ذات اندھے کو، پیدائشی اندھا جو ہے، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑی کو، تو مادر ذات اندھے اور کوڑ کے مرض کو میرے حکم سے تم شفا یاب کر دیتے تھے یا درست کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی نابینا جو ہے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بینائی جو ہے وہ آ جاتی ان میں، اور اسی طرح سے برس جو ہے، برس کا مریض، کوڑ کا مرض جو ہے اس کے جسم پر بھی اگر ہاتھ پھیرتے جب وہ، تو وہ کوڑ کا مرض جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور جب تو نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، اور جب تو مردوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن وہ زندہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوبارہ سے جی بھرنا نہیں، بلکہ کچھ مدت کے لیے ایک معجزہ دکھانے کے لیے یا ان سے کوئی گواہی وغیرہ لینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو، عن کا، تم سے، اذ جئتہم بالبینات، جب تو آیا ان کے پاس کھلی نشانیوں کے پاس، جب تو معجزات لے کر بنی اسرائیل کے سامنے تم نے کھلا اعلان عام کیا توحید کا، تو اس وقت میں نے بنی اسرائیل کو بھی روکا تم سے۔ فقال الذین، کیوں روکا؟ بنی اسرائیل کے کیا کام تھا یا کیا ان کی کرتوت تھی؟ فقال الذین کفروا، تو بنی اسرائیل، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، ان سب نے کہا، منہم، ان میں سے، بنی اسرائیل میں سے، ان ہاذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں مگر ایک کھلا جادو، یعنی بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو
یہودیوں کے سامنے تم نے جب معجزات کیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے اس کو جٹلا دیا، اس کا صاف انکار کر دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور یہ انکار کرتے ہوئے پھر بنی اسرائیل نے دیکھو کس طرح سے تمہاری مخالفت کی، کس طرح سے تمہیں اذیتیں دی اور پریشان کیا اور بہت سارے معاملات کیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کس طرح سے میں نے پھر تمہیں، بنی اسرائیل کو بھی تمہارے خلاف بہت سارے اقدامات کیے جو انہوں نے ان کو روک دیا، یعنی بنی اسرائیل کے بھی سارے کے سارے جو کوششیں تھیں ان کو بھی ناکارہ کیا، خواہ تم تکلیفیں وغیرہ آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تمہیں اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکے، یعنی وہ انہوں نے کوشش کی بھرپور کے وہ قتل کر ڈالے، سلیب پر چڑھا کر سولی پر چڑھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے بچا لیا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتَ، اب یہاں تک تو معجزات تھے جن کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پہلے ان کے بچپن میں ان کے علم کے بارے میں، ان کی حکمت اور دانائی کے بارے میں تذکرہ کیا کہ کیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی اور علم اور کتابوں کا علم اور پچھلے نبیوں کا علم اور وہ سارا دیا۔ پھر معجزات کا تذکرہ ہوا دوسرے نمبر پر، پھر تیسرے نمبر پہ پھر بنی اسرائیل کی مخالفت کے مقابلے میں یا اس کے اگینسٹ یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی اور کس طرح سے روکے رکھا بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس کا تذکرہ ہوا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور نعمت اور آسانی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حکم دیا حواریوں کو، حواریوں کی طرف، اوہیتو میں نے وہی بھیجی، یہ وہی بھیجنا یا یہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچہ جو گود اس میں ڈال دو، سمندر میں ڈال دو۔ اسی طرح سے شہد کی بکھی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پیغام، تو یہ وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عام الفاظ میں معنی ہم جو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دل میں ڈال دیا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرف رغبت دلا دی۔ کس کو؟ الی الحواریین، حواریوں کو، حواریوں کی طرف۔ یہ حواری جو ہے یہ یہاں پر آج کے وقت میں ایک بڑا ایک سینٹرل یا ایک مرکزی پوائنٹ ہے، اگرچہ ہم اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جائیں گے، لیکن اصل بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات کے درمیان کی، مجھے سمجھ یہ لگی کہ اے حواریوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ایک مرکزی نقطہ ہے اس پورا جو یہودیوں کے، سوری عیسائیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اس سب میں، کہ اصل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ تو حواری تھے۔ حواری وہ لوگ تھے، حواری کا مطلب ہی، اس کے مطلب میں مختلف طرح کے ہمیں قول ملتے ہیں اور بہت سارے معنی ملتے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ معروف معنی جو ہے وہ تو ملتا ہے ہمیں کہ جان نثار ساتھی، جان نثار ساتھی، ساتھ دینے والا، ہر مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں ساتھ دینے والے لوگ جو ہیں اس کا حواری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ دھوبی بھی کیا ہے، یا کپڑے رنگنے والا، یا کپڑے سفید کرنے والا، اس طرح بھی معنی ہے۔ کچھ ہمارے جو علماء اور کچھ جو ہمارے امام ہیں ان کی طرف سے پہلے سے منسوب ہے، لیکن زیادہ جو کرین یا زیادہ جو قریب معنی ہے وہ جان نثار ساتھی ہیں۔ تو جان نثار ساتھی یہاں پر حواریوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو دراصل ایمان لائے وہ تو در حقیقت حواری تھے، یا اصل مومن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے وہ تو حواری ہی تھے۔ وہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے صدق دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، رسول مانا اللہ تعالیٰ کا، اور ان کے اوپر ایمان لائے اور ان کی ہدایات کے اوپر عمل کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جو در حقیقت مومن تھے، یہی وہ لوگ تھے جو در حقیقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 300 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ در حقیقت یہ حواریوں کا دور رہا ہو۔ 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 300 سال سے بھی زیادہ عرصے تک عیسائیوں کا یا عیسائیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت دین جو ہے وہ ان حواری جو ہے یا اس وقت کے جو مومن تھے ان کے گرد گھومتا تھا۔ ہاں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آئی، کچھ دین میں کمزوری وغیرہ آتی رہی، اسی کا نتیجہ تھا کہ 304 صدی عیسوی میں پھر کچھ بگاڑ جو ہے اس قدر بڑا۔ تو پہلے جو تثلیث کا عقیدہ بنا تھا وہ تھا کہ خدا تین ہے،
اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس. یعنی شروع میں جو تثلیث کا عقیدہ تھا اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے تیسرا خدا کے جو ہے وہ تذکرہ کیا، لیکن بعد میں پھر اس کو بدل کر یا اس میں مزید فائن ٹیون کر کے روح القدس کی بجائے حضرت مریم علیہ السلام کو ڈال دیا. نعوذ باللہ. یہ سارے کے سارے عقیدے بعد میں گھڑے گڑائے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک تو اس طرح کے کوئی عقیدہ ہی نہیں تھا. پھر عیسائیوں کا نام جو ہے، جو آج کل عیسائی ٹائٹل جو ہے، وہ بھی 300 ساڑھے 300 سال بعد پہلے تو یہودیوں کی طرف سے ٹانٹ کرنے یا ان کو ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے یا ان کے ساتھ اس طرح سے ٹانٹ کرنے کے انداز میں یا ان کو ایسا مطلب مذاق کرنے کے انداز میں یہودیوں نے عیسائیوں کو کہا مسیح، جس سے جس کو بعد میں انہوں نے قبول کر لیا اور اپنے لیے ٹائٹل ہی انہوں نے پرماننٹ جو ہے وہ مسیحی یا عیسائی جو ہے اپنے لیے مقرر کر دیا. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد 300 سال تک تو عیسائیت یا عیسائی نام کا کوئی ایسا کنسپٹ ہی نہیں تھا. تو یہ ایک اہم بات جو ہے وہ ایک مرکزی نقطہ، کہ اصل جو لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی یا حکم بھیجا یا جن کے دل میں ڈالا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آؤ، یا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جنہوں نے رغبت کی اور ان کا ساتھ دیا مشکل وقت میں، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہاں پر گواہ بنایا، تو اصل مومن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ تھے حواری. اب تم جو عیسائیت کا جو عقیدہ گھڑے بیٹھے ہو، اس میں بہت ساری بدعقیدگیاں ڈالے بیٹھے ہو، ان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے اوپر ایمان لانے والے حواری جو ہیں ان کے لیے. باہر وَأَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حکم دیا حواریوں کی طرف، ان آمنوا بی، کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر تم ایمان لاؤ، وربی رسولی، اور میرے رسول پر. یعنی یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو، اب سارے کے سارے یہود، اتنی بڑی قوم جو ہے، ساری کی ساری قوم جو ہے ماں سوائے چند افراد کے، وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں، مخالفت میں ہیں، اور ان کو بہت ساری اذیتیں دینے کے چکر میں ہیں. اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو دل کو نرم کر دیا کہ وہ ایمان لے کر آئیں اللہ پر بھی، اور اس کے رسول جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر بھی. قالوا، تو ان سب نے کہا، حواریوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور تو گواہ رہو، اور تم گواہ رہو کہ بے شک ہم سب فرمان بردار ہوئے. یعنی حواریوں نے نہ صرف ایمان لائے بلکہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے گواہ بنایا کہ اے اللہ تو گواہ رہ کہ ہم سب تیرے اوپر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے. وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، اور جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم. اب حواری جب مسلمان ہوئے تو وہ تو صحیح معنوں میں اپنی صحیح دلی نیت کے ساتھ اسلام قبول کیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مومن ہوئے، ایمان لائے. ان کے دل میں کوئی ایسی قدغن نہیں تھی، لیکن اپنے دل کو مزید تقویت، اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دل کو مزید اطمینان دلانے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر کوئی دسترخوان جو ہے، وہ کھانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں ملے تو ہم نے اس کھانے کو جب دیکھیں گے تو اس کو دیکھنے کے بعد ہم نہ صرف اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو کھائیں گے، بلکہ ہمارا دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، اور ہم خوش ہوں گے، ہم بھی اور ہماری آئندہ آنے والے نسلیں جو ہے وہ بھی خوش ہوں گی. وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ یا عیسیٰ ابن مریم، اور جب کہا حواریوں نے، اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع ربک، کیا ایسا کر سکتا ہے تیرا رب، ان ینزل علینا مائدہ، کہ وہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان، من السمائی، آسمان سے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ نشانی کے طور پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ اب حواریوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشر ماننا، اللہ کا رسول ماننا، اس کی ایک مثال یا اس کی ایک پروف جو ہے وہ اس آیت میں ملتا ہے کہ عیسائی جو حواری جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ سمجھتے یا اللہ کا بیٹا سمجھتے ہوتے تو پھر تو وہ ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ اگر آپ واقعی اللہ ہیں تو آپ ہمارے لیے آسمان سے کوئی کھانا وغیرہ، کوئی دسترخوان اتار لائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ
تیرا رب، جس سے یہ پتہ چلتا ہے یا پروف ہوتا ہے کہ حواری جو ہے وہ در حقیقت صحیح معنوں میں ایمان لائے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے رب سے سفارش کیجئے کہ وہ ہمارے لیے ایک دسترخوان آسمان سے اتاریں۔ اب یہاں پر یہ مائدہ جو ہے یہ اسی لفظ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ بھی منسوب ہے۔ تو بہرحال اس سے ایک دوسری حکمت جو ہے اس آیت کی وہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ حواری جو ہیں وہ تو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، اللہ کا بندہ مانتے تھے، وہ تو اللہ یا اللہ کو کوئی پارٹنر نہیں مانتے تھے جس طرح کے آج کل عیسائیوں کے عقیدے ہیں۔ قالا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہ تم سب ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، اس کے اوپر غیب پر یقین کرتے ہوئے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس طرح کے معجزات کا مطالبہ مت کرو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا پیچھے گزرا کہ ان کو کتاب کا بھی علم دیا، انجیل کا، تورات کا علم دیا، پھر حکمت اور دانائی سکھائی، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو بھی پچھلے انبیاء کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کے بارے میں پتہ ہے، پچھلے رسولوں یا انبیاء کے ساتھ کس طرح سے ان کے معجزات جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے گئے، ان کی قوم نے مطالبے کیے، معجزات آئے، ان معجزات کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ان معجزات کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں ان قوموں کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو غالباً وہی چیز جو ہے وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے حواریوں سے، اپنے ساتھیوں سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اس وقت، ان کے مومن جو تھے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس طرح کے معجزات کا مطالبہ مت کرو، کیونکہ اس طرح کے معجزات سے اگر کنارہ کشی تم نے اختیار کی تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہلاک بھی کر دے گا، جیسے کہ آگے جو انہوں نے معجزہ کا مطالبہ کیا اس مطالبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا ان آیات میں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو وارننگ دی، یا پہلے تو انہوں نے سمجھایا کہ اس طرح کے معجزات جو ہیں یا اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے کوئی سفارش کرنا یا مطالبہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، دیکھو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں غیب پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ قالو تو ان سب نے کہا، انہوں نے کلیریفائی کیا کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اس طرح کا معجزہ یا کھانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آسمان سے اترے۔ نرید ان ناکلہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ کھائیں، منہا اس کھانے میں سے، ہم اس کھانے میں سے کھانا چاہتے ہیں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل، اور تاکہ ہمارے دل جو ہیں وہ اطمینان پکڑ لیں کہ ہم جس اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ واقعی پوری قدرت رکھتا ہے ہر طرح کی، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لے کہ یقیناً تو نے سچ کہا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں جو آپ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جو ہمیں بتایا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی یقین ہو جائے، ہمارا یقین محکم ہو جائے کہ آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے بھی ہو جائیں، اور ہم اس پر گواہی بھی دیں، یعنی ہمارا دل جو ہے مزید اطمینان پکڑ لے، ہم مزید جو ہے وہ اس سچائی کو اپنے آنکھوں سے ہوتا ہوا جب دیکھیں تو ہم گواہی بھی دیں کہ ہاں ہر چیز جو ہے جو آپ نے کہی وہ سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی انہوں نے کلیریفائی کیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہم تو اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ ایسی سفارش یا ایسا مطالبہ یا ایسی خواہش جو ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ حواری جو ہیں ان کے ساتھی جو ہیں ان کا مطالبہ جائز ہے اور ان کی دل کی تسلی کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدتن، اتار ہم پر ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، اے اللہ تو آسمان سے ہمارے اوپر ایک دسترخوان اتار، کھانا اتار، تکون لنا عیدن، کہ وہ کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے خوشی ہو جائے، خوشی کا موقع ہو جائے، عید کا موقع ہو جائے، لِأَوَّلِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے، وہ آخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، یعنی ہمارے پہلے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ بھی، اور پچھلوں کے لیے یعنی بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ عید یا ایک خوشخبری یا ایک خوشی کا ایک طریقہ یا خوشی کا سماں جو ہے وہ ان کے لیے بھی ہو جائے، یا خوشیوں کا باعث ان کے لیے بھی ہو جائے، وہ آیتن، اور ایک نشانی،
کے طور پر کہ کھانا جو ہے نہ صرف ہمارے لیے اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہو، عید کا باعث ہو، بلکہ ہمارے لیے ایک نشانی بھی ہو۔ وہ آیتن، اور نشانی، من کا تجھ سے، تیری طرف سے ایک نشانی کے طور پر بھی یہ تاکہ ان کے دل کو اور زیادہ تقویت ملے۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو ہمیں رزق دے، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے رزق کی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب یہ خوان جو ہے، اب یہ کھانا جو ہے یا دسترخوان جو ہے، کیا وہ واقعی اترا کہ نہیں اترا؟ اب اگلی آیت جو ہے، بلکہ اگلی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ قال اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلوہا علیکم، بے شک میں اتارنے والا ہوں اسے تم پر، بے شک میں پوری قدرت رکھتا ہوں اور میں اتارنے والا ہوں، یا میں اتار سکتا ہوں وہ کھانا جو ہے تمہاری خواہش کے مطابق تم پر۔ فمن یکفر، لیکن یہ دیکھ لو کہ پھر جس نے بھی کفر کیا، فمن یکفر، پھر جو بھی کفر کرے گا، بعدو منکم، اس کے بعد تم میں سے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو میں اسے عذاب دوں گا، میں اسے ضرور عذاب دوں گا، عذابًا، ایک ایسا عذاب، لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ نہیں دیکھا ہوگا یا نہیں ایسا عذاب چکھا ہوگا جہان والوں میں سے کسی نے بھی۔ دیکھو، میں یہ کھانا اتارنے پر پوری طرح سے قادر ہوں، میں تم پر یہ کھانا اتار دیتا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ اگر اس معجزے آنے کے بعد، کھانا اتارنے کے بعد، اگر پھر کسی نے اس کا انکار کیا یا پھر کسی نے اپنی منمانی کی، تو پھر میں ایک ایسا عذاب دوں گا کہ اس دنیا میں، اس جہان والوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دے گا۔ تو یعنی کہ ایک شدید، بڑے سخت عذاب کی وارننگ دی اللہ تعالیٰ نے، کہ میں ٹھیک ہے کھانا اتارتا ہوں، لیکن اگر کل کو کسی نے کفر کیا، نافرمانی کی، اس کے بعد پھر گئے، تو پھر میں ایک ایسا عذاب دوں گا جو تم دیکھو گے کہ جہان والوں میں سے کسی کو ایسا زبردست قسم کا عذاب نہیں دیا ہو گیا ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک آخری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور نبی آئے، اس سے پہلے کتنی ہی امتیں گزری، ان کے اوپر کتنے ہی بڑے بڑے عذاب ہوئے، کتنے ہی شدید اور سخت عذاب بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی، اور پچھلے انبیاء کے بارے میں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے، انہوں نے اپنے حواریوں کو بھی سارا کچھ سمجھایا، یقیناً سمجھایا ہوگا، تو اب اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ دیکھ لو، اب تمہاری قوم میں سے کسی نے کیا تو پھر ایسا عذاب ہوگا جو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر کھانا نازل ہوا کہ نہیں، اس کے بارے میں مختلف رائے ہے، اختلاف رائے ہے، کیونکہ قرآن میں کوئی اس کی تصریح نہیں، کوئی اس کی مزید تفصیل نہیں کہ کھانا اتارا گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یا اس کے بعد کیا ہوا۔ ہاں، اسرائیلیات میں یا کچھ اس طرح کی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ترمذی کی ایک روایت جو ہے وہ بھی ہمیں ملتی ہے، جو کہ حضرت عمار بن یاسر کا قول ہے، لیکن وہ روایت جو ہے وہ مرفوع نہیں ہے، وہ موقوف ہے۔ موقوف، اگر ہم اس روایت کو دیکھیں تو اس روایت میں ہمیں یہ تفصیل ملتی ہے، عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس میں خیانت نہ کریں اور نہ ہی کل کے لیے ذخیرہ کریں۔ ان کو یہ وارننگ دی گئی تھی کہ نہ ہی اس میں خیانت کریں گے اور نہ ہی کل کے لیے ذخیرہ کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے خیانت کی اور کل کے لیے بھی اٹھا رکھا۔ تو یہ ترمذی میں ایک روایت ملتے ہیں۔ اس روایت کو تفصیل میں جب جاتے ہیں تو ان کے مفسرین لکھتے ہیں کہ دسترخوان اترا، اس میں پھر انہوں نے خیانت کی، خیانت اس طرح سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دسترخوان اتارا تو ان کے لیے کنڈیشن تھی کہ یہ کھانا وہ کھائیں گے، لوگ کھائیں گے جو غریب اور مسکین لوگ ہیں، لیکن بعد میں جو کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کھانے میں شامل ہو گئے۔ اس طرح سے انہوں نے اس میں خیانت کی، اور دوسری خیانت انہوں نے یہ کی کہ اس روایت جو پتہ چلتا ہے کہ کل کے لیے وہ اٹھا نہیں رکھیں گے، یعنی ذخیرہ نہیں کریں گے، سٹور نہیں کریں گے اس خوراک کو، لیکن انہوں نے سٹور کرنا بھی شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے جب خیانت کی تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوا، اور مطلب ان میں سے قریب 80 کے قریب لوگ جو ہیں ان کی صورتیں مسخ کر کے ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا۔ تو اب یہ روایت جو ہے یہ حضرت عمار بن یاسر سے ترمذی میں ملتی ہے، لیکن امام ترمذی نے خود ہی اس تصریح کے مطابق یہ حدیث جو ہے انہوں نے کہا ہے، انہوں نے خود ہی اس کی تصریح کر دی
کہ یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے۔ تو لہٰذا اس پر بعض علماء نے اس کا اختلاف کیا ہے کہ کیونکہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ منسوب نہیں، یا ان سے یہ قول جو ہے براہ راست منسوب نہیں، لہٰذا اس کے اوپر بالکل اسی طرح سے اعتبار کر لینا جو ہے وہ بہت زیادہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ یہ قول جو ہے وہ پچھلی آیات سے ملتا ہے، تو کچھ علماء جو ہے انہوں نے اس مرفوع اس موقوف روایت کا سہارا لیا ہے۔ لیکن اکثر جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ کھانا جو ہے، جب ان کے اوپر وارننگ دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے عذاب دوں گا کہ تم نے کبھی ایسا عذاب نہیں دیکھا ہوگا جہان والوں میں سے کسی پر، تو اس عذاب سے ڈرتے ہوئے یا اس وارننگ سے ڈرتے ہوئے پھر انہوں نے اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے، اور پھر وہ کھانا جو ہے وہ نہیں اتارا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن ہمارا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ پیچھے جو چھپی ہوئی جو منطق ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اب یہاں پر منطق یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حواریوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حواری ہی دراصل اصل مسلمان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ بعد میں جو عیسائیت یا مسیحیت جو نکلی، وہ تو بعد کی، بہت بعد کی، 300 400 500 سال بعد کی پیداوار ہے۔ تو لہٰذا آج کی عیسائیت جو ہے اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین سے کوئی لینا دینا بھی نہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ کہ اللہ تعالیٰ کے معجزات جب تمہارے سامنے آ جائیں تو پھر تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا کہ تم مطلب اس کا انکار کرو۔ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو تمہارے ساتھ کس طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو بہرحال ہمیں اس کا کی پوائنٹ جو ہے ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ اب یہاں تک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احسانات کیے گئے ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال جو ہے قیامت کے دن وہ کیا کرتا ہے سوال، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی کہ تم سب بنا لو مجھے، و امیہ اور میری والدہ کو، میری امی کو، میری ماں کو، الہینی دونوں کو معبود، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کیا تم نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب ان سے کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے اپنے قوموں سے، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری والدہ کو بھی معبود بنا لو، ان کی بھی عبادت شروع کر دو۔ قالا تو وہ حضرت عیسیٰ کہیں گے، سبحانک تو پاک ہے، ما یکون لی نہیں ہے مناسب میرے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے، ان اقول ما لیس لی بحق کہ میں وہ بات کہتا جس کا میرے لیے کچھ حق نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا اے اللہ، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں کوئی ایسی بات کرتا جو کہ حق نہیں، جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کہا کہ یہ ایسا تو نہیں، میں نے تو بلکہ کہا تھا، ان کن قلت قلت جو اگر ہوگی میں نے کہی بات، فقد علمتہ تو یقیناً تو جانتا ہوگا، اگر میں نے دنیا کی زندگی میں ایسی کوئی بات کہی تو یقیناً تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسی کا اور میں نہیں جانتا کہ جو کچھ تیرے نفس میں ہے۔ تو اے اللہ، میں نے اگر بات کہی ہوگی دنیا کی زندگی میں تو اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو میرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن میں تیرے نفس کے اندر جو ہے اس کو نہیں جانتا، غیب کو نہیں جانتا۔ تو نے جو علم دیا صرف وہ ہمیں علم معلوم ہے۔ اب اے اللہ، تو نے یہ سوال کس لیے کیا، اس کی کیا منطق ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس طرح سے لا علمی کا اظہار کریں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ میرا تو یہ حق نہیں تھا، تو اس لیے میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا اپنے لوگوں سے کہ تم میری اور میری والدہ کی بھی عبادت کرو۔ انک انت علام الغیوب بے شک تو خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو، بے شک غیب کی باتوں کو تو ہی جاننے والا ہے پورے طریقے سے، ہر طرح سے۔ ما قلت لہم نہیں ہے میں نے کہا ان سے، الا الا مگر میں نے تو ان کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا، ما امرتنی جو تو نے حکم دیا تھا وہی کہا ان کو، بھی اس کا، ان اعبد اللہ اور تیرا حکم کیا تھا جو میں نے ان تک پہنچا دیا، وہ کیا تھا، ان اعبد اللہ کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ وہاں پر فردر کلیریفائی کریں گے کہ میں نے تو نے جو مجھے حکم دیا تھا، میں نے تو اس حکم کے علاوہ ان سے کچھ نہیں کہا، اور تیرا حکم تو یہ تھا جو تو میں نے ان تک پہنچا دیا کہ اے لوگوں
तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका रब है। वकुन्तु अलैहिम शहीदन, और था मैं उन पर गवाह, मा दुम तु फीहिम, जब तक मैं रहा उनमें। यानी मैं तो जब तक जिंदा रहा उनके दरमियान, यानी अपने अपनी दुनिया की पहली मुद्दत जो है, जब तक वो उठाए नहीं गए उस वक्त तक जब तक मैं उन पर उस उन लोगों में रहा, तब तक तो मैं उन लोगों का गवाह हूँ, तब तक तो मैं उनको गवाह हूँ कि उस वक्त तक मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। और उस वक्त तक जो उनके ज़ाहरी बातें थी, वो उनको मैंने देखा, उनके बारे में मैं कुछ बयान कर सकता हूँ। उनकी छुपी बातों को यकीनन वो भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि कहा अल्लाह ताला ने कि तू मेरे नफ्स, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने, कि तू मेरे दिल में जो है उसको भी जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता तो जो कुछ तेरे दिल में है। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, फिर जब तूने उठा लिया मुझे, कुंत अंत रकीब अलैहिम, तो फिर तू ही था उन पर निगरान। जब जब तक मैं वहां पर था उस वक्त तक मैंने ऐसी कुछ बात नहीं की। हाँ, जब तूने मुझे उठा लिया, हजरत ईसा अलैहि सलाम को जिंदा रूह और जिस्म समेत उठा लिया अल्लाह ताला ने, ये उस वक्त की बात है, उस वक्त तक की बात है कि जब तूने मुझे उठा लिया, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ उसके ऊपर तो तू निगरान है, उसके बारे में तो मुझे कुछ इल्म नहीं। उसके बारे में तो सिर्फ तू ही जानता है, क्योंकि उसके बाद तो मेरी कोई वहां पर कोई अमल दखल नहीं था, मेरी कोई वहां पर प्रेजेंस नहीं थी। तो तू ही निगरान था, तू ही जानता है कि मेरे बाद फिर उन्होंने क्या किया। वह अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, और तू हर चीज पर कादिर है, सॉरी, हाँ, तू हर चीज को शहीद है, खूब अच्छी तरह से खबरदार है, खूब अच्छी तरह से जानने वाला है, गवाही देने वाला है, खबरदार है। हर चीज के बारे में तू खूब अच्छी तरह से जानता है। इन तो अज़िबहुम, अब अब क्योंकि वो ईसाई जो है उनके खिलाफ यहाँ पर गवाही होगी ईसाइयत के बारे में, तो अब यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए बड़ी हिकमत के साथ दवा कर रहे हैं, या बड़ी हिकमत के साथ उन्होंने ये एक 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 सिफारिश जो है वो की अल्लाह ताला से। इन तो अज़िबहुम, अगर तू अजाब दे उनको, अब जो भी वो कुछ कर बैठे हैं, उन्होंने जो भी कुछ किया है, अब वो तेरे हुजूर सामने हाजिर हैं, पेश कर दिए गए हैं। इन तो अज़िबहुम, अब तेरे ऊपर है कि तू चाहे तो उनको अजाब दे। फ़इन्नहुम इबादुका, क्योंकि वो तेरे ही बंदे हैं, बेशक वो तेरे बंदे हैं। अब तू चाहे अगर तो तू उनको अजाब दे। व इन तगफिर लहुम, और अगर तू उनको बख्श दे, फ़इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, तो बेशक तू बहुत ही गालिब और हिकमत वाला है। अब वो तेरे सामने हाजिर है, जो कुछ वो कर चुके, सारा कुछ नाम अमाल जो है वो सामने है। अब तेरी मर्जी है, तू अगर चाहे तो उनको इस बात दे, उनको उनको अजाब दे के तेरे वो बंदे हैं, लेकिन तू अगर उनको बख्श दे तो वो भी तेरे हाथ में है, क्योंकि तू बहुत बड़ा, बहुत ही कमाल हिकमत वाला है। अब ये इस कदर मुअस्सर तरीका है अल्लाह ताला से दुआ करने का या सिफारिश करने का, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमें मिलता है। निसाई और इब्न माजा में रिवायत है, हजरत अबू जर रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सारी रात सुबह तक इसी आयत करीमा को बार बार पढ़ते रहे। यानी ये इस कदर मुअस्सर दुआ है या सिफारिश है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के हुजूर, जो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये आयत करीमा का विर्द जो है वो एक रात, एक मर्तबा सारी रात जो है वो अपनी दुआओं में किया, कि तू ये बंदे हैं, तेरे बंदे हैं, अपनी उम्मत के लिए यकीनन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, कि ये तो तेरे बंदे हैं, अगर तू उन्हें बख्श दे तो तेरे हाथ में है, और अगर तू इनको अजाब दे तो वो भी तेरे हाथ में है, तू बड़ा गालिब और कमाल हिकमत वाला है। अब इन दो आयात आयत नंबर 117 और 118 के बारे में हमें फर्दर रिवायत जो है वो एक मिलती है, जो कि सही मुस्लिम में भी और बुखारी में भी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नसीहत करने के लिए खड़े हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, बेशक तुम अल्लाह ताला की बारगाह में नंगे पांव, बरहना जिस्म और गैर मख्तून हालत में इकट्ठे किए जाओगे, उठाए जाओगे। फिर आपने कुरान मजीद की आयत नंबर सूरत अल अंबिया की आयत नंबर 104 वहां पर तिलावत फरमाई, जिसका मफहूम है कि जिस तरह हमने पहली पैदाइश की इब्तदा की, इसी तरह हम उसे लौटाएंगे, ये हमारे जिम्मा है। वादा है यकीनन
ہم سب اس کو ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں۔ تو یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 کا ریفرنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیا۔ پھر اس کے بعد پھر آخر آخر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، بے شک روز قیامت سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ خبردار آگاہ رہو کہ میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا۔ بائیں طرف والے لوگ ہمیں پتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، جن جو گناہگار ہوں گے۔ تو بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ آدمی کو لایا جائے گا اور ان کو بائیں بائیں طرف کو کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی یا میرے پیروکار ہیں، تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کتنی نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ تب میں بھی اسی طرح کہوں گا جس طرح اللہ کے نیک بندے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے۔ یعنی جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں اپنی قوم کے بارے میں انہوں نے یہ جواب دیا جو کہ آیت نمبر 117 اور 118 میں ہے، اسی طرح سے میں بھی پھر وہاں پر جواب دوں گا کہ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اپنی منمانی سے ایسا کیا تو پھر اب اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 117 اور 118 جو ہے وہ وہاں پر تلاوت فرمائی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ انت رقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اور پھر ان ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور ہر چیز پر تو ہی گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، یعنی اسلام سے پھر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات، دو آیات جو ہیں وہ وہاں پر جب وہ اس کو تلاوت کریں گے یا اسی طرح سے وہ بھی وہاں پر کہیں گے تو پھر ان کو کلیریفائی کر دیا جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ وہ ہیں جو بائیں طرف کر دیے گئے، جو مرتد ہو گئے تھے، جو اسلام سے پھر گئے تھے، یعنی جنہوں نے شرک شروع کر دیا تھا، بدعات ایجاد کر لی تھی اور ایسے ایسے طریقے ایجاد کر دیے تھے جو اللہ کو ناگوار تھے، اس کی وجہ سے ان کو بائیں طرف کر دیا گیا۔ تو ان دو آیات کی نسبت ہمیں یہ روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دنیا میں ہی دین اسلام کو بگاڑ دیا، اس میں شرک کے ان عناصر جو ہیں وہ شامل کر لیے یا دیگر خرافات جو ہیں وہ اپنی طرف سے ایڈ کر دی، ان کو پھر کس طرح سے الگ کر دیا جائے گا اور ان کے بارے میں کس طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے گواہی دیں گے جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم، یہ وہ دن ہے۔ اب جب ان کو بڑی حکمت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سفارش کی کہ اب وہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو انہیں بخش دے، تو چاہے تو ان کو سزا دے، اب یہ تیرے حال میں ہے، ہاتھ میں ہے، یہ تو تیرا، کیونکہ تو بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ وہی وعدہ جو بار بار قرآن مجید میں ریپیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ وہاں پر کسی مشرک کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، وہاں پر تو جنت میں حقدار وہی ہوں گے جو سچے ہوں گے، جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا ہوگا، جو مومن ہوں گے، ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے سچ کا ساتھ دیا ہوگا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ وہاں پر دہرائیں گے، وہی بات جو بار بار قرآن مجید میں ہے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن صرف سچوں کو ان کی سچائی جو ہے وہ فائدہ دے گی، یعنی آپ کے لوگوں میں، آپ کی قوم کے لوگوں میں سے بھی وہ لوگ جو سچے تھے وہ تو آج فائدہ اٹھانے والے ہیں، لیکن جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، گمراہی کے راستے پر چلے، وہ جو ہیں وہ اس بات کے مستحق نہیں ہوں گے کہ ان کو معاف کر دیا جائے یا ان کو سزا نہ دی جائے۔ لہم جناتن، وہ صدیق جو ہیں، سچے جو ہیں، ان کے لیے لہم جناتن، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے بیچوں بیچ، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ رہیں گے اس میں
ہمیشہ ہمیشہ ابدی طور پر اب وہ ہمیشگی والی زندگی وہاں پر وہ گزاریں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضو عنہ، اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ کیسا کیسا مقام ہوگا، کیسا مرتبہ ہوگا ان لوگوں کا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ذالک ذالک الفوز العظیم، اور یہی کامیابی ہے در حقیقت، اصل کامیابی جو ہے وہ یہی ہے۔ دنیا میں جتنے بنی نوع انسان ہیں ان کی اصل منزل جو ہے وہ در حقیقت قیامت کے دن وہ آخرت ہے، اور آخرت میں جو اصل کامیابی ہے وہ یہی ٹھکانہ ہے۔ اگر تو کسی نے گمراہی اور گناہوں میں اپنی زندگی گزاری تو یقیناً ان کی کامیابی ان کی زندگی کے مطابق وہاں پر جہنم کا ٹھکانے کی شکل میں ہوگی۔ لیکن جو صدیق بنے، جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا، اور وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایمان لائے اور باقی دیگر لوازمات انہوں نے پورے کیے، تو یقیناً ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو ہمیشگی والی جنتیں جو ہیں وہ ان کو دی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ للہ ملک السماوات والارض، اور بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، یعنی اس کائنات کی پوری بادشاہی جو ہے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کائنات کا واحد مالک مختار کل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وما فیہن، اور جو کچھ اس کائنات میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ جس طرح سے جس انداز میں بھی جس کے لیے بھی کرے وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بھی مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سنا سمجھا اس کو صحیح معنوں میں اس کے فہم کو ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائیاں، خاص آسانیاں ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، ہماری جابز، ہمارے کاروبار، ہمارے رزق کے معاملات میں بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسائل کچھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، ہمارے لیے ہمارا رزق جو ہے حلال رزق کی توفیق عطا فرمائے۔ اوورال سینیریو اگر دیکھیں دنیا کا، تو ہر جگہ پر بہت سارے بے مشال، بے مثال اور بے شمار مسائل جو ہیں، اکنامک سچویشن جو ہے وہ ہر طرح کی وہ بہت ہی اوپر نیچے ہے۔ بہرحال یہ معاملات جو ہیں، خاص کر مڈل طرح کے طبقے یا لوور طبقے جو ہیں، عام پبلک، عام عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کی پریشانیاں جو ہے ان میں ان کو خاص ایک تو صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جتنے صاحب اقتدار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور ہمیں نعمتوں سے نوازے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہیں، جس حال میں بھی ہم ہیں، جس حال میں بھی ہیں، چاہے جتنی بھی سختی اور جتنے بھی مشکل کے حال میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پھر بھی بے شمار نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں ہیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اولاد کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔